وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام بڑا ہی منظم بنا رکھا ہے. ہر چیز کا وقت مقرر ہے. اس کائنات سے اور اس کائنات کے بننے سے پہلے اس کائنات کے بارے میں لکھنے سے لے کر لوگوں کے جنت یا جہنم میں پہنچنے تک ہر چیز مقرر ہے. اور صرف مقرر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے حوالے سے لوگوں کو بتا دیا اور ان کو سمجھا دیا ہے. ان سارے معاملات اور ان سارے کے سارے جو پہلو قیامت کے حوالے سے ہیں، آخرت کے حوالے سے ہیں، یہ کب واقع ہوں گے، کب رونما ہوں گے، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے. لیکن اس کا واقع ہونا یہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا. اور اس کا آغاز سور میں پھونکنے سے ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو ہم سننے سے پہلے یہ تصور کریں کہ اگر اللہ کے نبی صرف سور کے بارے میں بتا دیتے کہ وہ پھونکا جائے گا اور اس کے پھونکنے پر دنیا اختتام پذیر ہو جائے گی، تو یہ کافی تھا.
لیکن آغاز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں بشر اور جن جتنے بھی ہیں ان سب میں سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہیں. کہتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چین سے کیسے بیٹھ جاؤں, میں کیسے مطمئن ہو جاؤں, حالانکہ اللہ نے فرشتے کو سور دے کر کھڑا کر دیا اور وہ اس کو اپنے منہ میں لے کر کھڑا ہے. اس کی نظریں اللہ کے عرش کی جانب اٹھی ہوئی ہیں اور وہ اتنی توجہ سے دیکھ رہا ہے, اتنی توجہ سے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکاتا بھی نہیں ہے اور اپنی آنکھ کو جھپکتا بھی نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھ کو جھپکے اور جب اس کی آنکھ بند ہو تو اسی وقت اللہ کا حکم آئے اور آنکھ کھولنے تک اتنی دیر ہو جائے سور کو پھونکنے میں, وہ اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں مطمئن ہو کر کیسے بیٹھ جاؤں, حالانکہ وہ فرشتہ منتظر ہے, اس کو منہ میں لے کر کھڑا ہے, اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے. اور جب پھونکا جائے گا تو پھر یہ سارے کے سارے لوگ یہ بے ہوش ہو جائیں گے اور اس بے ہوشی کے بعد پھر موت واقع ہوگی اور پھر دوبارہ پھونکا جائے گا, تب یہ سارے کے سارے اٹھیں گے. سور میں 2 بار پھونکا جائے گا. ایک کو کہا جاتا ہے نفخہ فزع, ایسا پھونکنا جو زمین میں موجود ہر چیز میں گھبراہٹ داخل کر دے گا, ہر چیز کو پریشان کر دے گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کی آواز اس قدر سخت ہوگی کہ پریشانی بھی اسی قدر سخت ہوگی کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھونکا جائے گا. جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تو ان سے پوچھا گیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہوگی؟ کہا 40. کہا 40 دن ہوں گے؟ کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا. 40 مہینے ہوں گے؟ میں نہیں بتا سکتا. 40 سال؟ کہا میرے علم میں نہیں ہے, اللہ کے نبی نے 40 ہی کہا تھا, میں آپ کو 40 ہی کہتا ہوں. اور جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا, کہا پھر لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے, دوڑیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا, وہ کہیں گے کس نے آج ہمیں ہماری ان مرقدوں سے, ہماری ان آرام گاہوں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اس دن کی سختی اس قدر زیادہ ہوگی, اس قدر زیادہ ہوگی کہ نافرمان مجرم کافر بھی قبروں سے نکلیں گے. جب اس دن کی سختی کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہماری آرام گاہوں سے, وہ قبر جس میں ان کو عذاب ہو رہا تھا, وہ کہیں گے ہماری آرام گاہوں سے کس نے ہمیں نکال دیا. یعنی وہ اس کو اپنی آرام گاہ تصور کریں گے جہاں پر صبح و شام ان کو عذاب دیا جاتا تھا, اس دن کی سختی کے آگے. اور یہ سب کچھ اتنا منظم, اتنا منظم, کوئی بے ہنگمی نہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی, سارے ختم ہو جائیں گے, تو پھر پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ ایک بڑی سخت چیز کو لائے, اس کے بارے میں سوال کیے. فَقُلْ, اے نبی آپ کہہ دیجئے, يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, میرا رب ان کو اڑا دے گا, ذرات بنا کر اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, پھر اس کو چٹیل میدان میں اللہ چھوڑ دے گا. لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا, اس دن جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے, کسی کے لیے کوئی کجی نہیں ہوگی, کوئی سرکش نہیں ہوگا. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ, اس دن پکارنے والے کی پکار کے پیچھے سیدھے چل رہے ہیں. کسی کے اندر اتنی جرت بھی نہیں کہ وہ ساتھ والے سے پوچھے کہ بھئی ہم جا کہاں رہے ہیں. اور پھر اتنا رش ہونے کے باوجود, دوڑنے کے باوجود کوئی شور نہیں, حتیٰ کہ خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا,
ایک ذرے کے دائیں بائیں ہونے سے بھی جو آواز پیدا ہوتی ہے نا، وہ آواز بھی اس دن نہیں ہوگی۔ کیفیت کیا ہوگی؟ لوگ بھاگیں گے، دوڑیں گے، قدموں کی آہٹ تک سنائی نہیں دے گی۔ اور اس کا واقع ہونا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے اس دور میں بھی مذہب سے بیزار بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا ہے قیامت، آخرت کیا ہے، جنت اور جہنم کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، صرف دنیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر کچھ تو زبان سے کہہ دیتے ہیں، کچھ عملی طور پر ساری زندگی کوئی عمل نہیں، اللہ کی رضامندی کا کوئی خیال نہیں۔ یہ بھی اپنے دل سے کہتا ہے کہ کس نے کہہ دیا قیامت آئے گی، مجھے کون اٹھائے گا، کون اپنے سامنے کھڑا کرے گا؟ اور جب کفار نے بھی، قرآن کریم جب آپ اٹھائیں گے نا، کفار نے بھی جب قیامت کے حوالے سے کہا کہ وہ نہیں آئے گی، انہوں نے گمان کیا کہ قیامت کیوں آئے گی، قیامت ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کی باتوں کا جواب دیا۔ مجھے 3 موقع قرآن کریم سے ایسے ملے ہیں جہاں پر کفار نے یہ کہا کہ قیامت نہیں آئے گی، اور اللہ نے ان کی ان باتوں کا جواب دیا، اور جواب دینے کا انداز تینوں جگہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ قیامت نہیں آئے گی، بالکل ایک عام سی بات کی، اللہ نے اس کے جواب میں تاکید بھی داخل کی، ایک نہیں 4 5 تاکیدیں داخل کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ضرور آئے گی۔ سورہ سبا میں وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کافروں نے یہ کہا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی اس کے جواب میں سب سے پہلے اللہ خود کہہ رہے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا رہا قل، اے نبی آپ بھی کہیے، یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ بلا، کیوں نہیں؟ قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ وجہ یہ 3 چیزیں ہوں گی۔ وربی، پھر رب کی قسم، کہا میرے رب کی قسم، اے نبی آپ قسم اٹھائیں، لتأتینکم، وہ ضرور بھی ضرور تمہارے پاس آئے گی۔ لام بھی شروع میں تاکید کا، اور آگے نون ثقیلہ، وہ بھی تاکید کے لیے۔ مطلب بنتا ہے اللہ کی قسم بھی اٹھا دی، اور پھر کہا لتأتینکم، وہ ضرور بھی ضرور تمہارے پاس آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب آئے گی؟ عالم الغیب، یہ علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ رب جس کے علم کی یہ کیفیت ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، جس کے علم سے کائنات میں ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اس ذرے سے چھوٹی بھی اگر کوئی چیز ہے نا، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اگر اس سے بڑی ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ دوسری جگہ جہاں پر کفار نے یہ کہا کہ قیامت نہیں آئے گی، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، سورۃ تغابن، گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان لن یبعثوا، کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی، یہاں پر بھی وہی انداز، قل، اے نبی آپ کہیے، بلا کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تمہیں ضرور بھی ضرور اٹھایا جائے گا، اور اس اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ ثم لتنبؤن بما عملتم، وہ جو کرتوت تم کر کے آئے ہو اللہ ان کی تمہیں خبر دے گا، اور اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تیسری جگہ فرمایا وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا آنا کیا حق ہے؟ قل، اے نبی کہہ دیجئے، بالکل، وربی، میرے رب کی قسم، لحق، وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ قیامت قائم کیوں ہوگی؟ اللہ نے اس کے بعد ان 2 باتوں کو بھی ذکر کر دیا جن کی وجہ سے قیامت قائم ہوگی۔ دنیا میں انسان بہت سارے عمل کرتا ہے، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس کی جزا مل جاتی ہے، انصاف ہو جاتا ہے، لیکن
بہت ساری جگہوں پر انصاف ممکن ہی نہیں ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے. تو قیامت اس لیے قائم ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان انصاف کر دے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں اللہ ان کو ان کا بدلہ دے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اللہ کی رضامندی ہے اور بڑا ہی عزت والا رزق ہے. اب رزق کریم، مفسرین شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ رزق کریم اس کا مطلب ایسا رزق جس کی مقدار کا کوئی تعین نہیں، جس کی مقدار کے ساتھ ساتھ اس کے ذائقے کا کوئی تعین نہیں. کوئی شخص اس کا تعین کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنا ہوگا اور اس کا ذائقہ کس قدر لذیذ ہوگا. اور اس کے مقابلے میں وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو عاجز کرنے کی کوشش کی، وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ قیامت کا انکار کر دیں، وہ اللہ کا انکار کر دیں، وہ دوبارہ اٹھنے کا انکار کر دیں. کہا وہ لوگ اس کے مقابلے میں لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے ایسا عذاب جو سخت ترین اور دردناک عذاب. اور یہاں پر جب میں نے یہ پڑھا تو ایک بڑی عجیب چیز میرے سامنے آئی. دیکھیں ہم بہت ساری جگہوں پر یہ سنتے ہیں، قرآن کریم بھی ہمیں یہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی کہتے ہیں کہ ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہوگا. جب میں نے اس آیت کو پڑھا، اس پر غور کیا تو رجز جو کیا چیز ہے، یہ سخت ترین عذاب، گندگی والا عذاب، اس کو رجز کہا جاتا ہے. اور جب غور کیا تو دو لفظ میرے سامنے آئے. ایک رجس، آخر میں سین ہے، رجسن کہتے ہیں پلیدگی کو، نفس کی پلیدگی کو، دل کے غلیظ ہونے کو رجس کہتے ہیں. اور رجزن آخر میں زے آئے تو اس کو اللہ کا سخت ترین عذاب کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں یہ دونوں لفظ 10 بار آئے ہیں، یعنی جتنی پلیدگی اسی قدر اللہ کا عذاب. پھر صرف یہ نہیں کہ یہ دونوں 10 بار آئے ہیں، یہ دونوں 9 آیات میں 10 بار آئے، اور 7 صورتوں میں 9 آیات ایسی ہیں جس میں رجس آیا، اور 7 ہی صورتوں میں 9 آیات ایسی ہیں جس میں رجز آیا. قرآن کریم لاریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کا ایک ایک لفظ وہ ہمارے لیے غور و فکر اور تدبر مانگتے ہیں ہم سے. صرف کہا نہیں، الفاظ کے ذریعے بھی یہ سمجھا دیا گیا کہ جس قدر تمہارے نفس کی پلیدگی ہوگی، جس قدر خباثت ہوگی، اسی قدر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا. اس دن کی سختی بہت زیادہ ہوگی. آغاز ہوگا سور کے پھونکنے سے، اور اس کی سختی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر ذکر کی، خصوصاً سورہ حج کے آغاز میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ. تقوی بہت بڑی چیز ہے. اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ. اور پھر کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها. دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو، جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، اس کو چھوڑ دے گی، بھول جائے گی اس کو. وتضع كل ذات حمل حملها، حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے. وترى الناس سکارى وما هم بسکارى، کہا اے نبی آپ دیکھیں گے لوگ مدہوش ہیں، نشے کی حالت میں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ وما هم بسکارى، یہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ان کو نشے کی حالت تصور کیا جائے گا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا ہوگا. اور اس دن انسان کو سمجھ آئے گی کہ وہ جو ماضی میں گزار کر آ گیا، وہ جو غفلتیں، وہ جو سستیاں تھیں، کاش وہ سستیاں اور وہ غفلتیں میں نہ کرتا. ساری زندگی اللہ تعالیٰ اس کو پکارتے ہیں
صبح سے لے کر رات کی گھڑیوں تک تہجد میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر پکارتے ہیں اپنے بندے کو. فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں. 5 نمازوں کے لیے پکارا جاتا ہے اس کو. ان نمازوں میں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے پکارا جاتا ہے. بہت سارے مواقع ایسے دے دیے جس میں اللہ نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو میں اس کو قبول کروں گا. اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، مغرب سے پہلے کا وقت ہے. رات کو بندہ سویا ہوا اچانک جاگ آ گئی تو چند کلمات ادا کر کے مانگے کیا مانگے گا، اللہ اس کو عطا کر دیتے. صبح تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ فوراً معاف کر دیتے. جب تک سانس چل رہی ہے اللہ پکارتا ہے، اور جب سانس ختم ہو جائے گی ہر لمحے مجرم لوگ اللہ کو پکاریں گے، معافیاں مانگیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی سنوائی نہیں. تصور کریں اگر ہم نے غفلت میں زندگی گزار دی، ہماری زندگی میں دن بھی آئے، ہماری زندگی میں راتیں بھی آئی، ہماری زندگی میں خوشیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، رمضان بھی ہیں، لیکن ہم نے اس زندگی کو غفلت اور سستی میں گزار دیا، تو کل قیامت کے دن جب ہم رب کو پکاریں گے، قیامت تو دور ہے، جب موت کا وقت آئے گا اسی وقت سے یہ پکار شروع ہو جائے گی، اور یہ جہنم تک یہ پکار چلے گی، لیکن سنوائی نہیں ہوگی. اور یہ سب کچھ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. جب موت آئے گی تو بندہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، مجھے ایک لمحے کی مہلت دے دو، ایک لمحے کی مہلت. ہم کتنے لمحات ضائع کر دیتے ہیں، ایک دن میں کتنے لمحے ہوتے ہیں، ایک منٹ میں کئی لمحے ہوتے ہیں، ہم اس کو ضائع کرتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے. لیکن ایک لمحے کی قیمت اس قدر زیادہ ہے، اگر بندہ اپنی موت کے بعد دنیا میں جتنی وسعت ہے یہ ساری کی ساری خزانوں سے بھر کر بھی دے اور کہے کہ ایک لمحے کی مہلت اس کے عوض دے دی جائے، کہا جائے گا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، ایک لمحے کی مہلت دے دو، میں صدقہ کر دوں، میں نیک لوگوں میں سو جاؤں، میں توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں اللہ سے. وَلَن يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب مقررہ وقت آ جائے پھر مہلت نہیں ہوا کرتی. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب ان کو موت آئے گی نا تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں واپس لوٹا دے. واپس کیوں لوٹا دے؟ ایک ہی کام باقی رہ گیا ہے، کسی کام کا اور خیال نہیں آئے گا. بڑا مال چھوڑا ہوگا، بڑے بیٹے چھوڑے ہوں گے، بڑا ہی اثر و رسوخ چھوڑا ہوگا، بڑی شہرت چھوڑی ہوگی، لیکن جب موت آئے گی تو ایک چیز کا خیال آئے گا، اللہ واپس لوٹا دے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، وہ جو نیک عمل میں چھوڑ کر آ گیا ہوں اعمال کو کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک بات تھی جو کہہ دی. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اس کے بعد برزخ ہے، دوبارہ یہ بات بھی زبان سے نہ نکلی. پھر قیامت ہے، پھر قیامت میں انسان کہے گا جنت جہنم میں جانے سے پہلے، جہنم میں جانے سے پہلے بندہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش مجھے مٹی بنا دیا جائے، میرا قصہ ہی ختم ہو جائے. لیکن قصہ ختم نہیں ہوگا، پھر جہنم میں گرا دیا جائے گا. پھر یہ شیطان کو کوسے گا، کاش میں شیطان کے پیچھے نہ لگتا، اس نے مجھے برباد کر دیا، اس نے مجھے ضائع کر دیا. اور جب یہ کہے گا تو شیطان بھی سامنے آ جائے گا. وقال الشیطان، شیطان آ کر کہے گا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، تم نہیں جانتے کہ اللہ کے وعدے سچے تھے. ووعدتکم فاخلفتم موعدی، اور میرے جو وعدے تھے وہ سارے کے سارے ان کی میں خلاف ورزی کیا کرتا تھا. میرے وعدوں میں کیا سچائی تھی تمہیں نہیں پتا تھا؟ دین اسلام تمہارے پاس نہیں تھا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، وہ کہے گا آج مجھے ملامت نہیں کرنی، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تم میرے لیے کو کام آ سکتے ہو نہ میں تمہارے کو کام آ سکتا ہوں، اپنے کام سے کام رکھو. اور جب شیطان بھی انکار کر دے گا تو اب آپس میں لڑ پڑیں گے.
ایک دوسرے کو کوسنا شروع کر دیں گے. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. کمزور لوگ کہیں گے وڈیروں سے، وہ جن کے پیچھے چلا کرتے تھے، جن کی پیروی کرتے تھے. مرید اپنے پیروں سے کہیں گے، وہ جنہوں نے ساری زندگی اس کو غفلت میں رکھا، کہا کوئی ضرورت نہیں نمازیں پڑھنے کی، ہم تمہاری سفارش کریں گے. اس دن وہ اپنے انہی پیروں سے، اپنے انہی وڈیروں سے جن کے پیچھے لگ کر ساری زندگی ضائع کر دی، کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، کاش تم لوگ نہ ہوتے نا تو ہم مومن ہوتے اور اللہ پر ایمان لاتے. اور وہ کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، تم خود مجرم تھے، ہمیں آج نہیں کوسنا. اور پھر وہی کمزور لوگ دوبارہ کہیں گے بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، تمہارا دن رات کا مکر، دن رات تمہارا ہمیں تاکیدیں کرنا کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، اللہ کی احکامات کو ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس چیز نے ہمیں ضائع کر دیا. اور جب آپس میں ایک دوسرے کو کوسنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، تب یہ پکاریں گے جہنم کے دروغے کو، یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. اے مالک اپنے رب سے کہو ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں موت آ جائے. تو فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، یہیں پر پڑے رہو. ماکثون اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس جگہ پر تم موجود ہو یہیں پر پڑے رہو، یہاں سے نکلنا تمہارے لیے ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں. اور جب یہاں سے بھی انکار ہوگا، اب پکاریں گے اپنے رب کو، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے. فإن عدنا فإنا ظالمون، ہم نیک عمل کریں گے، اگر دوبارہ ہم نے ایسا کیا نا تو ہم بڑے ظالم ہیں. اور اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ ایسا جواب آئے گا کہ اس کے بعد زبان سے ایک کلمہ بھی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں نکال پائیں گے. اللہ کہیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل و رسوا ہو کر پڑے رہو یہاں پر، ولا تکلمون، مجھ سے کلام نہیں کرنا. اللہ تعالی رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ہمارے ساتھ بڑی شفقت والا معاملہ کرنے والا ہے. لیکن جب ہماری طرف سے غفلت، وہ ساری زندگی ہمیں پکارتا ہے، وہ بلاتا ہے. اب جو اللہ نے بدلہ دینا وہ تو دینا ہے، لیکن قیامت کے دن مجرموں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ رحم و کرم والا معاملہ کریں گے، جس حد تک جس کے وہ لائق ہوں گے. اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ جب جنت کو جنتیوں کے قریب کر دیا جائے گا اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، اس کو قریب نہیں کیا جائے گا، اس کو ظاہر کر دیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اس کے ظاہر کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہا تکاد تمیز من الغیظ، وہ غصے سے اس قدر چیخے گی، چلائے گی کہ قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے. پھر جب اس کو ظاہر کرنے کے لیے لایا جائے گا، اس کو ظاہر کیا جائے گا، تو کیفیت یہ ہوگی کہ اس جہنم کو لگامیں ڈالی جائیں گی. 70,000 لگامیں اس جہنم کو ڈالی جائیں گی، اور ہر لگام کو پکڑنے والے فرشتے 70,000 ہوں گے، تب بھی وہ نکلے جائیں گے. ایک فرشتہ، اللہ نے فرشتے کو ایسی مخلوق بنایا ہے کہ اگر وہ زمین کے اوپر اپنا ایک قدم مار دینا پوری زمین لرز جائے. اتنی طاقتور مخلوق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا. لیکن اس سے بڑھ کر جہنم، جس کی 70,000 لگامیں، ہر لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے، ایسی جہنم کے لیے اللہ کی غفلت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور بھاگنا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایسی جہنم کے لیے ہم کیسے مطمئن ہوئے بیٹھے؟ اور یہ صرف میں تعجب نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے
قرآن کریم میں یہ تعجب کیا. اللہ بھی تعجب کرتے ہیں لیکن جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ ڈالا ہے اور بدلے میں گمراہی خرید لی. والعذاب بالمغفرہ، مغفرت کو بیچ دیا اور لیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب. پھر اللہ کہتے ہیں فما اصبرہم علی النار، فما اصبرہم، کیسے یہ صبر کریں گے آگ پر؟ کیسے ممکن ہے ان کے لیے کہ یہ آگ پر صبر کر پائیں؟ ممکن نہیں ہے. تو ایسے سخت عذاب کے لیے ہم کیسے مطمئن ہوئے بیٹھے؟ اپنے لمحات کو ضائع کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، قرآن کریم سے دوری ہے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ہماری ہر گفتگو کے اندر گالی موجود ہوتی ہے، ہماری زبان غلیظ ہے، ہمارے دل غلیظ ہیں، ہمارے دلوں میں کینے ہیں، بغض ہیں، حسد ہے. ہم کیسے مطمئن؟ فما اصبرہم علی النار، اللہ کہتے ہیں کیسے یہ آگ پر صبر کر پائیں گے؟ کیسے مطمئن ہوئے بیٹھے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھ کر پریشان ہو جایا کرتے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی بادل آتا ہے سارے خوش ہو جاتے ہیں، بارش آئے گی آپ پریشان ہو جاتے ہیں. کہا عائشہ مجھے کس چیز نے یہ ضمانت دے دی کہ ان بادلوں میں اللہ کی رحمت ہے، ممکن ہے عذاب ہو؟ ہم اسی نبی کی امتی اور اتنے غافل، اتنی سستی. حتیٰ کہ رمضان میں بھی آغاز میں شوق ہے، بڑھ چڑھ کر ہم نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں، جیسے ہی 2 4 5 دن گزرتے ہیں دوبارہ وہی روٹین، وہی سب کچھ. اور اگر اس کو ہم اپنے ہاں دیکھیں نا، ذرا تصور کریں کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ رمضان آیا، مساجد بھر گئی، بہت سارے لوگ آئے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کر لیں، لیکن ان کے اندر غلاظت اتنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم اتنے بڑے ہیں، وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، لمحات کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ برداشت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتے اپنے گھروں سے. یہ اللہ کا گھر ہے، مساجد اللہ کے گھر ہے. جیسے آپ کا گھر ہے نا، اور آپ اپنے گھر میں جس کو چاہیں اس کو داخل کر دیں، جس کو چاہیں اس کو نکال دیں. اور اگر کسی کو نکالیں گے تو کیوں نکالیں گے؟ اس کی خباثت کی وجہ سے، اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں آئے، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کے باوجود، اس موقع کے باوجود بھی اگر یہ سستیاں دور نہ ہوں، یہ غفلتیں دور نہ ہوں، پھر اللہ بھی قبول نہیں کرتے کہ بندہ اس کے سامنے سر کو جھکائے. اور یاد رکھیں، اگر رمضان گزر گیا اور رمضان کے بعد آپ کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب کچھ گھروں میں ہے، آپ اذانیں سن کر دائیں کروٹ سے بائیں کروٹ ہو جاتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، مطمئن نہ ہو جائیں، یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ نے آپ سے نیکیوں کی توفیق کو سلب کر لیا، چھین لیا، وہ نہیں دیتا آپ کو توفیق نیکی کی. ذرا تصور کریں کہ اللہ جو اتنا غفور رحیم ہے، اللہ جو مالک الملک ہے، اللہ جو ساری کائنات پر رحم و کرم کرنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، آپ اگر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اگر آپ نیک اعمال نہیں کرتے، غفلت اور سستی کرتے ہیں، اللہ کے ہاں آپ کتنے بڑے مجرم ہوں گے کہ اللہ اپنی اس رحمت اور اس بخشش کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو دور کر دیتے اور دھتکار دیتے. اور ذرا تصور کریں، اگر اسی سستی اور غفلت میں ہم زندگی گزار دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا. اور یہ ہے کہ غفلتیں دور نہیں ہوتی، اعراض میں پڑے ہوئے، غفلتوں میں پڑے ہوئے. تو
تو اس غفلت کو دور کرنا پڑے گا اگر ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں. اور اگر ہم ان غفلتوں کو دور نہیں کرتے، رمضان کے بعد اسی طرح ہماری روٹین چلتی ہے، اسی طرح ہم دکانوں پہ بیٹھے ہیں نمازوں کے اوقات میں بھی، پھر رمضان نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا، کوئی فائدہ نہیں. آپ نے رمضان میں اپنے لمحات کو ضائع کر دیا. بہتر تھا کہ ان لمحات کو آپ دنیا کمانے میں ہی لگا دیتے تو زیادہ بہتر تھا. لیکن اگر آپ کے اندر تبدیلی آئی ہے، آپ کے اندر شوق آیا ہے، جذبہ آ گیا، ایک درد پیدا ہو گیا، احساس پیدا ہو گیا آپ کے اندر، تو آپ نے رمضان کے لمحات کو پوری طرح سے اس کو حاصل کیا اور اس کا فائدہ اٹھایا. اور رمضان آتا ہی یہ احساس جگانے کے لیے کہ تمہارا کوئی رب ہے. تم ایویں ہی پیدا نہیں ہو گئے، اللہ نے تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. پیدا کرنے کے بعد تمہاری ایک ایک لمحے کی اللہ کو خبر بھی ہے، اور قیامت کے دن اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے تم سے پوچھے گا بھی، ایک ایک لمحے کا وہ تم سے سوال کرے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے اپنی غفلتوں کو دور کریں، اپنی سستیوں کو دور کریں. نمازوں کے اوقات میں نمازیں پڑھیں، قرآن کریم پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اپنی گفتگو کو پاک کریں. گالی گلوچ سے گفتگو کو پاک کیا جائے. ایسے لوگ جو گالیاں دیتے ہیں ان سے انسان مبرہ ہو جائے، دور ہو جائے ان سے. اور جب انسان ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو انسان اتنی غیرت بھی اس کی جاتی رہتی ہے کہ بندہ اس کو اس کی ماں کے حوالے سے، اس کی بہن کے حوالے سے گالی دیتا ہے اور یہ مسکرا کر آگے سے. اتنی بھی غیرت نہیں ہوتی بندے کے اندر، وہ بھی ختم ہو جاتی. کبھی آپ 2 4 5 دوستوں کی مجلس اس کو دیکھیں تو ہر گفتگو، ہر بات کے اندر گالی موجود ہے. کسی کو پکارتے ہیں تو گالی دیتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں تو گالی دیتے ہیں. اور یہ ایسے غلیظ لوگ ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنت ان کے لیے نہیں ہے، جہنم ہی ان کا مقدر ہے، جہنم میں ہی جانے چاہیے. اور ان میں ایک وہ ہے جو گالی دیتے ہیں، ایک وہ ہے جو گالی دیتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ ہے جو سب کچھ ہم نے سنا، قیامت کے دن کی سختی، جہنم کی کیفیت، اور دوسری طرف اللہ کی جنت ہے، وہ جنت جس میں بے شمار نعمتیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے جنت ہے، جو چاہے گا وہاں پر ملے گا. تعجب ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے لوگ کسی ایک عورت کے پیچھے لگ کر اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے لگتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو حرام ہے، اس کے ساتھ مجلسیں کرتے ہیں تو وہ حرام ہے. لیکن اس کے بدلے میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے احکامات کو مانو، تسلیم کرو، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، تو کل جنت میں تمہیں ہر نعمت ملے گی، حتیٰ کہ جنت کی حوریں بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، ایسی شاندار حوریں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک دنیا میں سمندر کے اندر تھوک دینا تو سمندر کا سارا پانی میٹھا ہو جائے. رنگت ایسی صاف کہ پانی پیے تو اس کے حلق سے پانی اترتا ہوا نظر آئے، اس کی پنڈلیوں کی ہڈیوں میں جو گدا ہے وہ نظر آ رہا ہے، اتنی شفاف رنگت. بتائیں اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہوگا جو ان کو چھوڑ کر دنیا میں وہ عورت جو اس کے ساتھ حرام گفتگو کرتی ہے، جو غلاظت سے بھری ہوئی ہے، جو اس کے پیچھے لگتا ہے اللہ کی ایسی شاندار نعمتوں کو چھوڑ کر. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو موبائل پر میسج پر لگے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کالیں کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجلسیں کرتے ہیں. ایک ایک چیز حرام ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ میری بات نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کہ جو عورت
گھر سے خوشبو لگا کر نکلی ہے، یہ پورے پردے میں نکلی، شرعی پردہ پورا، اس نے نیچے جرابیں پہن رکھی ہیں، اس نے دستانے پہن رکھے ہیں، اس نے برقع پورا پہن رکھا ہے، لیکن خوشبو لگا کر نکلی ہے، اس کی خوشبو غیر محرم تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فہی کذا و کذا و کذا، یہ ایسی ایسی ایسی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسی ایسی سے مراد؟ کہا فہی زانیہ، یہ زانیہ۔ آپ دنیا میں تو یہ بات سن کر جھگڑ لیں گے، مولوی صاحب سے جھگڑ لیں گے، حدیث بیان کرنے والے سے جھگڑ لیں گے کہ آپ نے خواتین کو یہ کیوں کہا، خواتین جھگڑ لیں گی، لیکن تصور کریں اگر یہی حرکات جاری رہی، کل اللہ کے سامنے نامہ اعمال کھلا تو لکھا ہوگا فہیہ زانیہ، یہ عورت زانیہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو خوشبو لگا کر نکلے اس کی خوشبو غیر محرم تک پہنچ جائے تو وہ زانیہ ہے۔ اتنی سی بات بھی اگر کسی شخص کو زانی کر سکتی ہے تو پھر بتائیں گفتگو کرنا اس سے بڑا ہے، میسج کرنا اس سے بڑا ہے، مجالس اس سے بڑی ہیں، دیکھنا اس سے بڑا ہے، ساتھ بیٹھنا اس سے بڑا ہے، ہاتھ پکڑنا اس سے بڑا ہے، اور پھر زنا کرنا یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے۔ یہ ساری کی ساری غفلتیں اور سستیاں ہمیں دور کرنی پڑیں۔ موبائل نے ہمارے بچوں کو برباد کر کے رکھ دیا، اور ایسا نہیں ہے کہ موبائل بذات خود برا ہے، ہر چیز وہ بری یا اچھی نہیں ہوتی، اس کا استعمال برا یا اچھا ہوتا۔ ہم نے نہ خود اس کا استعمال اچھا کیا، نہ اپنے بچوں کو اس کا استعمال سکھایا۔ تو آج کے خطبے کی یہ دعوت ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جائیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور قرآن کریم میں وہ مقامات جہاں پر قیامت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے یا جنت کا ذکر ہے ان کو پڑھیں۔ سورہ تکویر کا مطالعہ کریں، آپ سورہ انفطار کا مطالعہ کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ سورہ فجر کا مطالعہ کریں، سورہ رحمان کا مطالعہ کریں، واقعہ کا مطالعہ کریں، اور ان دونوں چیزوں کو پڑھنے کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ میں نے کہاں جانا ہے، جنت یا جہنم، یہ آپ کا فیصلہ ہوگا۔ اور جب آپ یہ فیصلہ کر پائیں گے اس کے بعد یقیناً آپ کا فیصلہ ہوگا جنت، اور جب آپ کا فیصلہ جنت ہوگا تو جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، سجدے کرنے پڑتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے، قرآن کریم کو پڑھنا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک بننا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اپنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے والا، ان پر استقامت اختیار کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے تو خیر پر ہمیں زندہ رکھے، اور کل موت آئے تو اللہ تعالیٰ خیر پر اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمیں موت دے، اور آخرت کی منازل ہم سب کی آسان کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دو اعلان ہے، ایک تو عید کی نماز کے حوالے سے ہے کہ ہم انشاءاللہ 7 بجے عید کی نماز ادا کریں گے۔ دوسرا اعلان ہے فطرانے کے حوالے سے۔ فطرانہ ہر شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس کو ادا کرے، حتیٰ کہ وہ بچہ جو عید کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے بھی پیدا ہوا ہے نا، اس کا بھی فطرانہ دیا جائے گا، اور یہ ہر اس شخص پر لازم ہے جو ذمہ دار ہے۔ والد ہے گھر میں، یہ ذمہ دار ہے، یہ اپنے گھر والوں کا طرف سے فطرانہ ادا کرے گا۔ فطرانہ صرف ادا نہیں کرنا ہوتا بلکہ عید کی نماز سے پہلے حقدار تک پہنچانا ہوتا ہے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ اور اس کے سب سے پہلے حقدار آپ کے قریبی ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی کمزور ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ مستحق ہے،
آپ کو باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب سے بہتر یہ جگہ ہے، یہاں پر دیکھ، اور کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ فطرانہ رکھ، نہیں، آپ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، بس کافی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مستحق ہے، آپ پکڑا دیں۔ اور یہ عید کی نماز سے پہلے پہنچانا لازم۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے تو آپ کے دوست احباب میں ہوگا، دوست احباب میں نہیں ہے تو آپ کی دکان پر کام کرنے والے لڑکے ایسے ہوں گے جو مستحق ہوں گے، آپ ان کو دے دیں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے، آپ کے قریبی لوگوں میں کوئی بھی نہیں ہے، شاید یہ ممکن نہ ہو، پھر آپ باہر نکلیں اور باہر تلاش کریں کہ اب میں اپنا فطرانہ کس کو دوں۔ بہت سارے لوگ اس لیے رک جاتے ہیں کہ فلاں گھر والے مستحق تو ہیں لیکن فلاں نے بھی تو اس کو فطرانہ دے دیا۔ بھائی کتنا دے دیا ہوگا؟ 2000 بنا ہوگا، 3000 بنا ہوگا۔ ایک بچے کے کپڑے نہیں آتے 2-3 ہزار میں۔ خوشیوں میں شامل کرو ان لوگوں کو۔ جو مستحق ہے، جس کی آمدن سے اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مسکین کے زمرے میں آتا ہے، آپ خاموشی سے اس کو پکڑا دیں۔ اور یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہی نہیں بلکہ حقدار تک پہنچانا لازم ہے۔ اور اگر خود آپ کے ذہن میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، آپ کہیں دینا چاہتے ہیں، یہاں پر جمع کروانا چاہتے ہیں یا کہیں بھی، تو آپ وہاں جمع کروائیں اور تلقین کریں کہ یہ آپ عید کی نماز سے پہلے پہنچا دیں۔ کچھ لوگ عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، تب پوچھتے ہیں فطرانہ کہاں دیں جی؟ وہ دے دیتے ہیں، ان کی طرف سے فطرانہ ادا ہو جاتا ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صدقہ ہوگا، کیونکہ اس وقت وہ مستحق تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں پر بھی آپ دے دیں گے، ہم تو بعد میں پہنچائیں گے، جس تک بھی پہنچائیں گے، تو اس لیے کوشش کریں کہ اس کو پہلے پہنچایا جائے۔ فطرانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ فطرانہ کم از کم کوشش کریں فی کس 300 روپیہ ادا کریں۔ ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پر آپ کو مل جائے گا 150 روپیہ جی، 180 روپیہ جی، 200 روپیہ جی، مقابلے لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، جب اللہ کے لیے کوئی چیز دینی ہے نا تو آپ نے اچھی چیز دینی۔ اچھا آٹا جو ہے نا وہ کم از کم 140-150 روپے کلو ہے، 140 بھی لگائیں تو 2 کلو 100 گرام کے پیسے بنتے ہیں 300 روپے کم از کم۔ تو یہ نہ دیکھیں کہ فلانی جگہ تو 200 ہے جی، فلانی جگہ تو 150 ہے جی، یہ شاید زیادہ اکٹھا کرنے کے لیے، زیادہ جمع کرنے کے لیے وہ ایسا کر دیتے ہیں، لیکن آپ یہ تصور کریں کہ ہم کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اور اللہ کے لیے دینے والی چیز میں جس قدر حسن پیدا کر سکیں آپ حسن پیدا کریں، یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوگا۔ ایک اور بات، ممکن ہے کہ اگلے جمعے عید ہو، ممکن ہے ہفتے والے دن ہو جائے، لیکن اگر اگلے جمعے عید ہوگی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بار جمعے کے دن عید آئی تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ آج ہم پر 2 عیدیں جمع ہو گئی، یعنی ایک جمعے کا دن یہ بھی عید ہے، اور پھر اللہ نے جو 2 عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے ان میں سے بھی ایک عید آ گئی۔ کہا تو یہ جو عید کا جو خطبہ ہے یہ تمہیں جمعے کے خطبے سے کفایت کر جائے گا، تم میں سے جو چاہے وہ جمعہ پڑھ لے، جو چاہے وہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، اور ہم تو جمع ہوں گے، یعنی ہم تو جمعہ پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہم تو جمعہ پڑھائیں گے، یہاں پر آئیں گے، ہم تو جمع ہوں گے، تم میں سے جو چاہتا ہے جمعے میں شامل ہو جائے، جو چاہتا ہے وہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔ تو یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر جمعے کے دن عید ہو جاتی ہے اگلے جمعے، تو ہم پورے 1 بجے خطبہ شروع کریں گے اور 1:10 پر نماز پڑھا دیں گے، مختصر خطبہ، تاکہ ہماری طرف سے جمعہ یعنی جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے جمعہ بھی ہو جائے، اور جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، یعنی جمعہ پڑھانے والے کو چاہیے کہ کم از کم وہ تو پڑھائے نا، جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ تو اگر عید ہو جاتی ہے تو پورے 1 بجے ہم خطبہ شروع کریں گے اور 1:10 پر ہم نماز پڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پورے رمضان میں ہم نے جتنے بھی اعمال کیے، روزوں کی صورت میں، قیام کی صورت میں یا صدقات کی صورت میں، جتنے بھی اعمال کیے اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کو مقبول کر لے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ذریعہ نجات بنا دے، اور رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو استقامت کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جتنے فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہماری زندگیوں کو برکتوں سے بھر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔